وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اب اکرام، اس شک و شبہ سے بالاتر ہو کر کہ کیا حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پختہ یقین اور پختہ عقیدہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور پیار سے پڑھنے والوں کو جواب بھی عطا فرمائیں۔ اس بات کے اندر سوائے ایک آدھ مکتبہ فکر کے باقی سارے مکاتب فکر متفق ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر آپ ندائیہ سیروں کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ ندائیہ سیروں سے مراد یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، ان کے ساتھ۔ اور پھر عموماً ہمارا ایک اہل حدیث طبقہ اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ سعودیہ کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ ہمارا ہے، جو عقیدہ چل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ میں 2011 کے اندر حج کے لیے گیا تو ہم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جب جا رہے تھے تو مدینہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ایک ہوٹل پر انہوں نے ہمیں چند لمحوں کے لیے میزبانی کے لیے انہوں نے ٹھہرایا، ہماری مہمان نوازی کی، کھجوریں پانی دی، ساتھ انہوں نے گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے ہمیں چھوٹے چھوٹے کتابچے تھمائے جس کے اندر مدینہ المنورہ میں حاضری کے آداب لکھے تھے۔ یہ میں عرض اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست باہر جاتے ہیں اور باہر سے وہ کچھ اور ذہن بنا کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل دین تو وہاں پر ہی ہے۔ میں نے وہ کتابچہ کھولا، کتابچہ ورق گردانی کرتے کرتے جب اس موقع اور اس مرحلے پر پہنچا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے حاضری دینی ہے تو کیسے دینی؟ اب وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے جائیں تو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ یہ سعودی حکومت کی طرف سے دی جانے والی اس کتابچے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ دل خوش ہوا، چلو ادھر ادھر نہیں مانتے تو کم از کم ادھر تو مانا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دن، یہ میں آپ کو ایک کہانی اور حقیقت کی کہانی سنا رہا ہوں کہ ہم روضہ شریف کے جو
وہاں سے قبلہ کی جانب ہے، وہاں سے دکھن بنتا ہے، جنوب والی سائڈ ہے قبلہ شریف، تو کھلی جگہ ہے، وہاں بیٹھے تھے۔ اور ہمارے اسپیشلی باقی ممالک کی بنسبت ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر زیادہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ باہر سے روضہ شریف وہ جس کے لیے ہماری اندر کی ایک تڑپ ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے، وہ سامنے ہوتا ہے تو وہاں زیادہ تر۔ اور آپ نے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، آمین تو بولیے۔ اللہ ہمیں بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو یہ اسپیشلی سرخ رومالوں والے ہیں نا، وہ ادھر کے ادھر پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں۔ وہ عموماً لوگوں کو بہکاوے دے رہے ہوتے ہیں اور تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ایک صاحب وہ تبلیغ کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ایسے آنکھیں بند کیے سلام پڑھ رہا تھا، تو اس نے نا آ کر پوچھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے یہی جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و السلام علیک۔ اب جب بھی وہ باس کرتے ہیں تو ارد گرد کم از کم کچھ نہ کچھ بندے ضرور وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، بندے آہستہ آہستہ اکٹھے ہوں، میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس بیچارے بندے کو کہہ رہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اب میں نے چونکہ تازہ ان کا وہ کتابچہ دیکھا تھا تو میں نے کہا یہ تو تمہاری سعودی حکومت کی طرف سے لکھا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو، تم کہتے ہو نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو اس نے جو جملہ کہا نا تو وہ جملہ کہنے لگا، اس نے کہا یہ یہاں نہیں جائز، یہ وہاں جائز ہے، یعنی باہر نہیں پڑھ سکتے، یہ اندر جا کر پڑھ سکتے ہو۔ اب کچھ ٹکڑے تو دینی مدارس کے ہم نے بھی کھائے تھے، میں نے اس سے سوال پوچھا، میں نے کہا وہاں کیوں جائز، ادھر کیوں نہیں جائز؟ وہ کہنے لگا جی ادھر اس لیے جائز کہ وہاں قریب ہے، اس لیے وہاں جائز ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یہ یا رسول اللہ تو قریب کے لیے آتا ہے، اس لیے وہاں پڑھ سکتے ہیں، یہاں نہیں پڑھ سکتے، باہر کھڑے ہو کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ وہاں قریب کیسے ہے؟ تو کہتا ہے قریب ہے، میں کہتا ہوں قریب کیسے ہے؟ اللہ کے نبی قبر انور کے اندر موجود ہیں، کدھر ہیں؟ قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، اور وہ جہان کون سا ہے؟ عالم برزخ، بولیے عالم، اور ہم کدھر ہیں؟ عالم دنیا میں۔ میں نے کہا قریب تو نہیں ہے، پورے جہان کا فرق ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ پورے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ پورے جہان کا۔ میں نے کہا یہ جو تیرے اوپر آسمان ہے نا یہ کتنا دور؟ کہنے لگا بے شمار دور۔ میں نے کہا یہ آسمان اسی عالم دنیا کے اندر ہے، اس کو آسمان دنیا بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا دور ہے؟ میں نے کہا ایک جہان کے اندر اتنی مسافت ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان کی مسافت کتنی ہوگی؟ پھر میں نے اسے اگلی بات کہی، میں نے کہا کہ اب حضور قبر انور کے اندر اوپر مٹی موجود ہے، اور پیچھے جب بدبختوں نے کہا تو وہ تو اب پوری کی پوری ارد گرد اس کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے بند کیا گیا۔ پھر اوپر روضہ شریف کی دیواریں، پھر باہر جالیاں، پھر جالیوں کے باہر تو کھڑا ہے، اور پھر وہاں پر تو آواز دے کے نہیں پڑھ رہا، وہاں تو کیوں؟ وہاں تو ادب سے بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا، وہ حضرت فخر الدین سیالوی کا ہے نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سر پایا گیا۔ یہ در محبوب ہے، یہاں تو آواز اونچی کی ہی نہیں جاتی۔ میں نے کہا پڑھ دل میں رہا ہے۔ وہ تبشاغ تساں سنے ہو سی کہ اتنے سارے آنکھیں بند، آنسو چھلک رہے ہیں، اور دل ہی دل میں اولے اولے آواز سے نکال رہے ہیں السلام علیکم، کوئی اونچی آواز نہیں۔ میں نے کہا سب دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، کیسے سنا؟
قریب ہے تو جب پردوں کے اندر چلی گئی، قبر کے اندر وہ ایک شخص موجود ہے تو آواز پہنچانے کا تو ذریعہ ہی ختم ہو گیا. کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ کوئی اس طرح کا وائس پروف کمرہ ہو تو اس کمرے کے اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی. آواز سرایت کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی خلا کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا باہر پڑا، اندر آواز کیسے چلی گئی؟ اب تھوڑا سوچ کے کہنے لگا اللہ نے سنوایا. بندے نے اپنی طاقت سے نہیں سنوایا، نبی نے اپنی طاقت سے نہیں سنا، اللہ نے سنوایا. میں نے کہا بدبخت معاملہ تو ختم ہو گیا. وہ خدا جو وہاں سے سنوا سکتا ہے وہ خدا یہاں سے بھی سنوا سکتا ہے. میری بات سمجھے ہے نا؟ جب سنوانے والا کون؟ اللہ. سارے بولو. تو کیا اللہ کی طاقت اتنی ساری ہے کہ وہ یہاں سے تو سنوائے وہاں سے نہ سنوائے؟ وہ خدا جو جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے غلام کے درود و سلام کو اپنے حبیب کو سنا سکتا ہے، وہ باہر والے کے ہی نہیں، کوئی جھوٹی پھپڑا کی جامع مسجد میں بیٹھ کر بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھے تو وہ خدا اپنے محبوب کو سنوا سکتا ہے. بس عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تیرے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ میرا نبی میرے درود و سلام کو سن رہا ہے. اور سچ یہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب تو نماز کے عالم میں تشہد میں بیٹھے اور اس مقام پر پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس مقام پر پہنچے، فرماتے ہیں تصور یہ کر کہ فاصلے مٹ گئے ہیں، میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے. اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، دکھوں کے مارو، غموں میں مبتلا لوگو، پریشانیوں نے تمہیں گھیرا، تکالیف نے آ کر شکنجے میں لے لیا، کہیں اور بھاگنے کی ضرورت نہیں. کبھی گھر میں پاک ہو، صاف ہو، خوشبو لگا، نبی کی ذات پہ درود پڑھا کر اللہ ساری مشکلات کو دور فرما لے گا. اور ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی یہ لمحہ آنا چاہیے کہ تیری تنہائی ہو، ایک تو ہو، ایک مدینے والے آقا کی ذات. ہم دکھاوے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، محفلوں میں بہت کچھ کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو ایک تو ہو، ایک تیرے نبی کی ذات ہو، تیری دل اور تیرے خیالات کا قبلہ حضور کی ذات کی طرف ہو، تیری آنکھیں برس رہی ہوں اور تو سر جھکائے عرض کر رہا ہو آقا سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اور آقا تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم پردے اٹھیں گے، کریم کرم فرمائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اس لیے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. قابل احترام معزز و محتشم برادران اسلام، ہماری آج کی اللہ رب العالمین کے اس پاک مقدس مطہر گھر میں یہ حاضری برادرم محمد صفدر صاحب، محمد افسر صاحب کے والد گرامی محترم سوندہ صاحب کی مرحوم مغفور ان کی سال ثواب کی یہ محفل ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ کریم ہماری اس حاضری کے تصدق میں ان کی زندگی کی بشری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے. اور اللہ کریم ہم جمیع حاضرین کے جتنے رشتہ دار دنیا سے گئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اب اب گرامی یہ محافل در حقیقت فکر و نظر کی محافل ہوتی ہیں، سوچنے کی محافل ہوتی ہیں، اعمال کے اندر اصلاح لانے کی محافل ہوتی ہیں.
ہمیں کچھ لمحات کے اندر بیٹھ کر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا دائرہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بدل سکتے ہیں۔ اب گرامی، اس محفل پاک کے اندر جہاں دعائے بخشش و مغفرت ہے، وہاں ساتھ ایصال ثواب بھی ہے۔ یہ دعائیں آپ اور میں اپنے اپنے گھروں میں بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود اور وہ ہر کسی کی سننے والا ہے۔ اسے جہاں سے پکارا جائے، اللہ اپنے بندوں کی دعا کو، سارے بولو، اونچا بولو، وہ سنتا ہے، وہ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ وہ دور نہیں کہ اسے پکارنے میں اور تیرا اس کی طرف خیال لے جانے کے اندر تجھے کوئی دقت ہو، وہ تیرے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے جتنا تو خود کے قریب نہیں، اس سے زیادہ تیرا رب تیرے قریب ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ میرے حبیب نے بتلا دیجئے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ الہ العالمین تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا تیری شارت تیرے اتنے قریب نہیں جتنا میں رب العالمین تیرے قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے تیری جان اور تیری شارت سے بھی زیادہ ہم تیرے قریب ہیں، میرے بندے تجھے احساس نہیں۔ ایک اللہ کا بندہ فرماتا ہے، فرمانے لگے لوگوں اللہ بندے کے قریب ہے، بندے کو احساس نہیں۔ جس دن بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اس دن وہ عام نہیں رہتا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اسے دکھا ہے، اس کے من کی آواز ہوتی ہے، کیا ہوا دکھا گئے، میرے دکھوں کو دور کرنے والا میرا رب تو میرے قریب ہے۔ اگر بیماری آ جائے وہ گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، اس کے من کی آواز آتی ہے، کیا ہوا بیماری آ گئی ہے، میری بیماریوں کو دور کرنے والا میرا رب تو میرے قریب ہے۔ جب دنیا کا ہر سہارا چھوٹ جائے، ہر تعلق والا منہ موڑ لے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ تنہائی میں بیٹھا جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر کی آواز بلند ہوتی ہے، دنیا کے تعلق والے چھوڑ گئے، ہر سہارا منہ موڑ گیا، لیکن میرا اصل سہارا میرا رب تو میرے قریب ہے۔ فرمایا فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی پکار کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے دکھوں کے مارو مجھے پکارا کرو، میری بارگاہ کے اندر آ کر اپنے دامن طلب کو پھیلایا کرو۔ جب میری بارگاہ کے اندر پختہ یقین کے ساتھ آ کر مجھے پکارو گے، میں تمہاری التجاؤں کو سنتا بھی ہوں، انہیں قبول بھی فرماتا ہوں۔ یہ ہے تیرا پروردگار جو کبھی تیرے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تیرا ہر تعلق والا تو اس سے وہ موڑ سکتا ہے، تیرا رب
اپنا تعلق نہیں توڑتا. وہ پکار پکار کے کہتا ہے میرے بندے آؤ مجھے پکارو، میرے بندو آؤ میری بارگاہ کے اندر آ کر اپنے دامن طلب کو پھیلاؤ، میری بارگاہ کے اندر التجا کرنے والے بنو. آج میرا بھائی ہمارا حال یہ ہے، ہم نے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنے رب کے حضور ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. اللہ کی عزت کی قسم میرے بھائی، جب جب تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تیرا رب فرماتا ہے میرے بندے میں شرم و حیا والا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں خالی ہاتھ واپس کروں. وہ اتنا اپنے بندوں کی، اور حضور کا فرمان لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، لوگوں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آیا محفل میں بیٹھا مجبوراً دعا مانگو. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب بھی مانگو تیرے رب کو پسند ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ضائع، اونچا بولو کبھی ضائع، جس حال میں مانگو کبھی دعا ضائع نہیں جاتی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی 3 حالتیں. پہلی حالت ابھی مانگا، باہر نکلا، باہر نکلتے ہی جو چیز مانگی وہ مل گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی، آپ نے دعا مانگی، باہر نکلے تو وہ مل گئی، ادھر دیکھا تو وہ مل گئی. ایسا ہوتا ہے فوراً مل گئی. جیسے قرآن نے ذکر کیا نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں پہلے مانگتے رہے تھے. ایک دن حضرت مریم کے حجرہ میں آئے اور وہاں آ کر دعا کی. فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. ایک نکتے کی بات، پیار سے بولو سبحان اللہ، اور مزے کی بات کہو سبحان اللہ. حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ. اونچا بولو اللہ کی. کچھ باتیں سمجھا کریں، کون ہے اللہ کی؟ نبیہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی، سارے بولو کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. ولیہ ہے، پیغمبر کی امی ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن نبی. اور محراب سے مراد جہاں پر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی وہ حجرہ مریم. قرآن کہتا ہے کون داخل ہوئے؟ حضرت زکریا. اور حضرت زکریا کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. سارے بولو اللہ کے. قرآن کہتا ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر بے موسم پھل موجود ہے. فرمایا انا لک ھذا، مریم تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ علماء نے 2 معنی بیان کیے. فرماتے ہیں زمانیہ کے معنی ملے تو مطلب یہ ہے مریم ان کا موسم نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے. مکانیہ لے تو مطلب یہ بنتا ہے مریم ان کی ادھر مارکیٹ نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے. فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ رب بھیجتا ہے میرے پاس. اونچا بولو. پھلوں کا موسم نہیں ہے، لیکن جب دینے پہ آتا ہے تو بے موسم پھل وہ اپنی بارگاہ سے خود عطا کر دے. اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ اس جگہ تا ولگل ہے، انجی نا اتھا رب دیاں خاص رحمتاں وسدیاں پئیاں، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا. قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ سنیے، ہنالک اسا مقام تے حجرہ مریم میں، اور میں اس کا سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں دربار مریم میں، اور سادہ کرنا لگا ہوں دربار ولی میں. بول یار سبحان اللہ. دربار ولی میں ہنالک کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کا پیغمبر دربار ولی میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. اونچا بول یار سبحان اللہ. لوگوں نے کہا یہ کدھر سے ڈھونڈا
تم نے؟ یہ کدھر سے لائے تم؟ اللہ تو ادھر بھی موجود ہے، گھر کیوں نہیں مانگتے؟ دربار پر جا کر دعا کیوں کرنے جاتے ہو؟ میں نے کہا ولی کے دربار پر جا کر دعا کرنا نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، قرآن کا حکم ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے، سارے سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک بابا بڑے جو میں دو بابے زیادہ نظر آئیں، پتہ نہیں عمروں گھٹ ہو سن، یہ دو بیٹھے ہیں، ایک وہ بزرگ بیٹھے، ایک 80 سال سے زیادہ عمر کا بابا کہ اللہ جی میں نے اولاد دے دے۔ جی آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس بندے نے جو بڈھا ہو کے مانگ رہا ہے، کیا اس نے جوانی میں یہ دعا نہیں مانگی ہوگی؟ عقل کیا کہتا ہے؟ یقیناً اس نے مانگی ہوگی۔ جو بابا ہو کر مانگے اس نے پہلے بھی وہ دعا مانگی ہوگی۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نے کبر کا ذکر کیا ہے دوسرے مقام پر کہ زکریا بوڑھے ہو چکے تھے جب یہ دعا مانگ رہے تھے، تو جب بڑھاپے میں مانگ رہے تھے تو پہلے بھی مانگی۔ اب حضرت زکریا ادھر آ کر دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، حضرت زکریا رب سے دعا کر رہے ہیں، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، عرض کرتے ہیں ربا اپنی بارگاہ خاص سے میں نے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ وہ ایک مزے کی بات کرنے لگ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ دربار ولی میں رب کا پیغمبر دعا کر رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے؟ بیٹا مانگ رہا ہے۔ ولی کے دربار پر جا کر خدا سے اولاد کی دعا کرنا یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پتر منگن جاندے ہو، نا بابا ہم پتر خدا سے مانگتے ہیں۔ پتر دین والا کون؟ سارے بولو اللہ۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ دعا ولی سے کرنا جائز نہیں، ولی کو دعا مانگنا جائز نہیں، دعا خدا سے کی جاتی ہے۔ لیکن جب ولی کے دربار پر کی جاتی ہے تو رب کرم فرماتا ہے، ساری زندگی کی دعائیں ایک طرف، ولی کے دربار پہ کی جانے والی دعا ایک طرف، اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اب قرآن دیکھیے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، الہی اپنی بارگاہ خاص سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا۔ اب یہ دعا کدھر کی؟ حضرت مریم کے کمرہ میں، حضرت مریم کے حجرہ میں، حضرت مریم کی عبادت والی جگہ میں، اور دوسرے لفظوں میں ولی کے دربار میں اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے مالک اولاد دے۔ اب عمر بڑھاپے کو پہلے کبھی جواب نہیں آیا، ادھر دعا مانگی تو قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ سنیے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی تک زکریا اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے کہ فرشتے نے آ کر آواز دی، ندا دی، او زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے اور بیٹا بھی پیغمبر عطا فرما دیا ہے۔ ابھی نکلے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ لطیفہ، یہ کہانی، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی گویا یوں کہہ لو کہ ابھی ہاتھ منہ پہ پھیرا نہیں ہے کہ خالق کی طرف سے فرشتے کو حکم آتا ہے، فرشتے جا کر میرے زکریا کو یہ مبارکبادی سنا دے، سن لے پیغمبر ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے، بیٹا پیغمبر دیا ہے اور بیٹا یحییٰ دیا ہے۔ رب نے نام تک کی آواز دی کہ ہم نے تجھے جو بیٹا دیا اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ یہ قرآن نے بیان کیا دوسرے مقام پر۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دعا کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر اللہ کے حضور کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، کبھی کبھی دعا ایسی بھی ہوتی ہے کہ فوراً مانگی اسی وقت مل گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ مانگتا رہتا ہے، دیر کے بعد جا کر اللہ وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ شادی 10 سال بعد اولاد ہوئی، پہلے دن سے دعا مانگ رہا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا کے اندر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی مانگی، بظاہر وہ چیز ملی، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب پیدا ہوئے، غریب جوان ہوئے اور غربت میں ہی قبر میں چلے گئے، کیا انہوں نے کبھی نہیں مانگا مال کا رزق کھلا دے دے؟ یقیناً مانگتے ہوں۔ بہت سے لوگ بے اولاد دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے اولاد کی دعا نہیں کی؟ یقیناً کی ہوگی، مالک کی مرضی ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل جب قیامت کا دن ہوگا ان کی وہ دعائیں جو انہوں نے مانگی اور ان کا بظاہر صلہ دنیا میں ملا نہیں، جب قیامت کے دن اللہ ان کی مانگی گئی دعاؤں کا صلہ دے گا، وہ تمنا کریں گے ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ ساری دعاؤں کا صلہ دے کر آج مجھے اپنی جنت عطا فرما دے۔ تو دعا کبھی ضائع ہوتی، سارے بولو کبھی ضائع ہوتی نہیں۔ اور جب آپ مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا، جیسے آپ آئے، اس دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرشتوں جاؤ زمین پر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، جہاں کچھ لوگ انہیں ذکر میں فکر میں بیٹھے مشغول نظر آتے ہیں، تو جو فرشتے وہاں پہنچتے ہیں نا، وہ باقی فرشتوں کو پکار کے کہتے ہیں ہلم الی بغیکم، او فرشتوں جن کو تم تلاش کر رہے ہو تمہارا مقصود ادھر موجود ہے۔ سارے فرشتے آتے ہیں، اس محفل کو اپنے نور کے پروں میں گھیر لیتے ہیں، اللہ کا نور برستا ہے، محفل ہونے تک وہ موجود رہتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے میرے فرشتوں تم زمین پر گئے، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ عرض کرتے ہیں مالک ہم زمین پر گئے، تیرے کچھ بندے تیرے گھر میں بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتوں وہ کیا مانگتے تھے؟ مالک تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی؟ مالک نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ مالک ان کی طلب اور زیادہ ہو جاتی۔ فرشتوں وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ مالک جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی؟ مالک نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ مالک ان کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری رضا چاہتے تھے۔ فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا؟ مالک نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر مجھے دیکھ لیتے مالک وہ تیرے عشق میں اور زیادہ تڑپتے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ بن جاؤ میں نے سبھی کو معاف فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں مالک ان میں کچھ منہ دکھلاوے والے بھی تھے، گزر رہے تھے، دیکھا ذکر والے بیٹھے ہیں تو آ کر بیٹھ گئے، کوئی ارادہ نہ تھا، اپنا دنیا کا تما تھا اس کے لیے آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں جو مخلص تھے نا، ان میں جو مخلص تھے وہ بخت والے لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں جو بھی آ جاتا ہے میں انہیں محروم نہیں رکھتا، ان کے صدقے میں نے سبھی کو معاف فرما دیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اکٹھے بیٹھنے کا، ان نیکوں کا صدقہ ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو آیا وہ بخت والا انسان ہے کہ اس ایک کے صدقے میں اللہ پوری مجلس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مانگا کرو اپنے رب کے حضور، اور کثرت سے مانگا کرو اپنے رب کے حضور، اور عاجزی کا پیکر بن کے مانگا کرو، اکڑ کے نہ مانگا کرو۔ اور میں ایک اکثر بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو وڈیرا سمجھتے ہیں، جب وہ اپنا لیڈر آتا ہے نا تو ہاتھ باندھ کے ایسے مسکینوں کی طرح پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھا، اکڑ کے بیٹھا، ہاتھ یہاں پہ رکھے، اور اجمعین ہوا تو ہانسی ایسے کر دیتے ہیں۔ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بڑی بلا موجود ہے۔ سب بھول جاؤ جب رب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔
کیونکہ خدا کی قسم اگر تم بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے نا تو سن لے تیرا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تیرا رب وہ ہے جن کے پیچھے تو ہاتھ باندھے چل رہا ہے نا، وہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جو کل تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تو اتنی تابعداری کر رہا ہے. سر جھکانا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکا. اللہ کی عزت کی قسم تیرے رب سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، تیرے رب سے بڑا عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تیری کون سی حاجت ہے جو ایک لمحہ میں تیرا رب پوری نہ کر سکتا ہو؟ وہ خود کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میرے محبوب نے بتلا دے کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو بادشاہی چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے عزتوں کے تاج عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. میرے رب تجھے روکنے والا کوئی نہیں، تجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں. بیدک الخیر، ساری بلائیاں میرے رب تیرے ہاتھ میں ہیں. آباد اس رب سے مانگ. میرے کریم نے فرمایا رو کے مانگ. رو نہیں سکتا تو رونے والی شکل بنا کے رب کے حضور مانگا کر. اس لیے میرے بھائیو اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو لوٹ آؤ. تابہ یہ توبو کا مطلب ہے جس راہ پہ تو چل رہا ہے نا اس راہ کو وہیں چھوڑ، انہی قدموں پہ واپس پلٹا. اے رب کی بارگاہ سے دور جانے والے، اے رب کی نافرمانی کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ واپس پلٹا اپنے رب کی طرف. اور ایسا پلٹا جسے توبۃ نصوحا کہا جائے. اور وہ کیا ہے؟ جیسے جانور کے تھنوں میں دوبارہ دودھ کا ڈالنا ناممکن ہو، ایسے ہی جس گناہ سے تو توبہ کرے تیری زندگی گزر جائے تو کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ جائے. ہم انسان ہیں. کون ہیں؟ سارے بولو. اللہ نے بنیادی طور پر دو طرح کی مخلوقات بنائی. ایک وہ جن کو اللہ نے شعور دیا ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے، حیوانات، نباتات، جمادات. دوسرے وہ ہو گئے جن کو اللہ نے شعور دیا، جس میں آ گئے جن، انسان، فرشتے، یہ مکلفین ہیں. پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ان میں سے ایک وہ جس کے اندر اللہ نے غلطی والا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں. وہ کون ہے؟ فرشتے. سارے بولو وہ کون ہے؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے مادہ گناہ رکھا ہی نہیں. وہ اللہ کے حکم کے پابند، جو اس کا حکم ہے وہ وہی کرتے ہیں. وہ سے آگے پیچھے کی سوچ ہی ان کے اندر موجود. پیچھے کتنے رہ گئے؟ دو گروہ، ایک جن اور دوسرے انسان. انسانوں اور جنوں کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی بھی اور دوسری گناہ کی بھی. فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہ سامنے رکھ دی ہیں. میرے بندے مرضی ہے تو نیکی کی راہ پہ چل، نیکی کی راہ پہ چلے گا تجھے رحمان ملے گا. مرضی ہے تو برائی کے راستے پہ چل، برائی کے راستے پہ چلے گا تو تجھے شیطان ملے گا. فرمایا ہم نے دونوں راہ رکھ دیے، نہ وہ نیکی کرنے پہ مجبور ہے نہ وہ برائی کرنے پہ مجبور ہے. نیکی بھی مرضی سے کرے گا، گناہ بھی اپنی. آپ نماز کی طرف آتے ہیں مجبور نہیں، اللہ نے اختیار دیا. مرضی ہوتی تو تو گھر بیٹھا رہتا، اپنی مرضی سے آیا. گناہ کی طرف بھی مرضی سے جا رہا. اللہ نے دونوں راہ رکھ دی. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب ہمارے اندر مادہ ہے نا تو جس چیز کا مادہ اندر ہو وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. جب ہمارے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے تو ہم سے کبھی نہ کبھی غلطی ضرور ہوگی، گناہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا. وہ اندر جو ہے تو بندہ کو کبھی نہ کبھی کھینچ لیتی. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ہمارے سامنے دو نمونے رکھے. ایک ہے آدم علیہ السلام کا اور دوسرا ہے شیطان کا.
جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے سب فرشتوں کو فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، وہ تو حکم کے پابند تھے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں، میں نہیں سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا فاخرج انک لعین، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے اور میری لعنت تجھ پر قیامت تک برستی رہے گی۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دی۔ اس کے اندر غلطی کا مادہ تھا، یہ سمجھیں بات، اس سے غلطی ہوئی، اللہ نے اسے نکالا، اب اس نے معافی نہیں مانگی کہ الہی غلطی کر بیٹھا معاف کر دے۔ کیا کہتا ہے مالک؟ پھر مجھے مہلت دے۔ فرمایا کتنی مہلت؟ کہنے لگا قیامت تک کی مہلت، میں زندہ رہوں قیامت تک۔ فرمایا اور مل گئی مہلت۔ کہنے لگا طاقت دے۔ کیسی طاقت؟ کہ میں تیرے سارے بندوں تک رسائی حاصل کر سکوں، کوئی شرق میں ہو، کوئی غرب میں ہو، کوئی شمال میں ہو، کوئی جنوب میں ہو، جدھر جدھر تیرے بندے بس رہے ہیں میری سب تک رسائی ہو۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت بھی دی، تجھے ہم نے اختیار اور طاقت بھی عطا کر دی۔ کہنے لگا مالک اب مجھے مہلت اور طاقت دی ہے تو پھر میں تیرے بندوں کو گھیروں گا، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گھیروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں جانب سے حملہ کروں گا۔ کبھی کوئی وسوسہ ڈالوں گا، وہ بستر پہ سویا ہوگا، آذان کی آواز کانوں میں پڑے گی، وہ جاگنے لگے گا، میں اندر خیال ڈالوں گا چل آج رہنے دے، وہ پھر دھیرے دھیرے سو جائے گا۔ وہ کبھی مسجد کی طرف قدم اٹھنے لگیں گے، میں اس کے ذہن میں کسی اور چیز کا خیال ڈال دوں گا، وہ ادھر چلا جائے گا۔ کہنے لگا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر گھیروں گا، ہر طرف سے آ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ فرمایا شیطان تجھے مہلت دے دی، تجھے طاقت بھی دے دی، تو میرے بندوں کو گھیرنا، تو نے چاروں جہتیں مانگ لی، تم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر میرے بندوں کو بہکانا، لیکن تو نے دو جہتیں نہیں مانگی، نہ اوپر مانگا نہ نیچا مانگا۔ سن لے جب میرے بندوں کو تو چاروں جانب سے گھیرے گا، میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا تب بھی معاف کر دوں گا، وہ سر جھکائے گا تب بھی معاف فرما دوں گا۔ تو گھیر کے لانا، 80 سال قابو میں رکھنا، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، ایک دن وہ سر جھکا کے کہے گا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آگے ہوں۔ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اس کا سر بعد میں اٹھے گا، میں غلطیاں پہلے معاف فرما دوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو انہیں گھیرتے رہنا، وہ آنسو بہائے گا، اس کا آنسو زمین کی طرف بعد میں جائے گا، میں خالق اس کی خطاؤں کو پہلے معاف فرما دوں گا۔ وہ سر جھکائے گا، اس کا سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، میں اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دوں گا۔ اور دوسرا ماڈل ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، کیا ہوئی؟ بھول ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فناسیہ آدم بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ میری جنت ہے، مرضی کرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں مرضی ہے موجے مارو۔ حضرت آدم بھولے، دانا کھایا، اللہ نے فرمایا آدم چل تو بھی اب زمین پہ چلا جا۔ حضرت آدم زمین پر آگے، لیکن حضرت آدم نے یہ نہیں کہا مالکہ جو کیتا میں بھی ٹھیک کیتا۔ حضرت آدم ڈٹے، حضرت آدم جھک گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور رو رو کے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ آپ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا حضرت آدم و حوا کی دعا ہے۔ مالک ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ 350 سال کا عرصہ حضرت آدم روئے، نہ لینا میرا بھائی سوکھا، ہماری زندگی گزر گئی، آنسو کبھی نہیں بایا، گناہ پر گناہ کر کے بھی، اور حضرت آدم سے ایک بھول ہوئی، مالکہ پہلی دفعہ ہی معاف کر دیتا۔ فرمایا رلا رہا ہوں، آدم کی محبت کو بڑھا رہا ہوں۔ 350 سال، اور وہ بھی کس پہ؟ بھول۔
किस पे? भूल हुई आदम से। हम भूल जाए तो कोई गिरफ्त होती है? बोलो नहीं है। भूल क्या है? मुआफ है। बोलो भूल। ये रमज़ान आ रहा है ना, बहुत से लोग भूल कर खा जाते हैं तो रोज़ा टूटता है? बोलो नहीं ना टूटता। भूल कर खा जाएं तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। तो गोया भूल क्या है? मुआफ है। तू मैं भूल जाएं, अल्लाह फरमाता है तुमसे भूल मुआफ है। आदम भूले, रब 350 साल का अरसा रुलाए। इलाही माजरा क्या है? फरमाया औरों का मामला और है, मेरे प्यारों का मामला और है। आदम तुझे हमने अपना खलीफा बनाया, तुझे भूलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हर एक की नज़ाकत एक जैसी नहीं होती। ये आँख भी तेरे बदन का हिस्सा, ये टांग भी तेरे बदन का। इधर छड़ी मार, तकलीफ होगी लेकिन तू रोएगा नहीं। इधर छोटा सा तिनका आया, मोटरसाइकिल पे बैठा था, मच्छर का एक पर आया, ब्रेक लग गई, आंख रोने लग गई, आंसू आ रहे हैं, पानी आ रहा है। ओ भैया इधर कतरा आया, तिनका आया, ये रोने लग गई, इधर छड़ी लगी, कुछ नहीं हुआ। तो आवाज आती है आंख की नजाकत और है, बाकी बदन की नजाकत और है। फरमाया आदम तू प्यारा था, तो इससे भूल भी नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए उलमा कहते हैं नेकोकारो, नमाजियो, अल्लाह की बारगाह में झुकने वालों, तुम भी तौबा किया करो, क्योंकि रब गुनाहगारों के बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज कर देता है। प्यारों की छोटी सी गलती पर भी अल्लाह उन पर गिरफ्त फरमा लेता है। ये मत समझा करो कि मैं नमाजी हूं तो मुझे तौबा की जरूरत। हुजूर की जात अल्लाह की सबसे महबूब जात, और मेरे नबी रोजाना 70 बार इस्तिगफार किया करते थे। इस्तिगफार गुनाहों को दूर करती है, और इस्तिगफार दूसरी होती है जो हिजाबात को उठाकर रब के करीब करती है। अब हजरत आदम डटे नहीं। 350 साल के बाद कुरान कहता है फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, हमने आदम के दिल में ख्याल पैदा किया, कलिमात डाले, और आदम की जुबान पर जब वो कलमे आए तो अल्लाह फरमाता है हमने आदम को माफ किया। अब कुछ लोगों ने कहा वो कलिमात ये रब्बना ज़लमना थे, मैं कहता हूं नहीं ठीक। आदम 350 साल भी तो यही कहते रहे ना रब्बना ज़लमना, फिर ये कलिमात थे तो पहली दिन ही माफी मिल जाती। वो कलिमात क्या थे? वो दिल में क्या ख्याल आया? अल्लाह ने आदम के दिल में मोहम्मद का ख्याल पैदा फरमाया। हजरत आदम अर्ज करते हैं मालिक प्यारे मोहम्मद का वास्ता मुझे माफ फरमा दे। हजरत आदम ने जब ये अर्ज की, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है आदम तूने मोहम्मद का वास्ता दिया, सुन ले हमने तुझे माफ फरमा दिया। हुजूर के वास्ता से माफी मिली। अब हमारे सामने दोनों राह, शैतान डटा, हजरत आदम डटे, और शैतान इतना डटा कि रिवायात में आता है एक दिन ना हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की इलाही इसे माफ कर, इस मरदूद उन्वी माफ कर दे, तेरी बारगाह में कौन सी कमी है? जब ये बदबख्त नहीं होगा तो लोगों को बहकाने वाला भी कोई नहीं होगा, सब तेरे इबादत गुजार बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू प्यारा है, हम प्यारों की बात टालते नहीं है, जाओ शैतान को जाकर कह दो आज भी आदम की कब्र को सजदा करे, हम उसकी गलती भी माफ कर देंगे। जब हजरत मूसा ने शैतान से कहा ना तो शैतान कहने लगा आदम सामने था, नहीं सजदा किया तो कब्र को सजदा करूंगा। ये है डटना, ये है शैतानी राह। गलती हो जाए डट जाओ। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, गलती करते हैं सीना तान के कहते हैं जो कीता चंगा कीता। किसी का हक छीन लिया ना, ओ भैया डंडा दे के छीनिया है ना। आपको मिलते होंगे, हमें मिलते होंगे, हम में से ही होंगे, शायद हम ही हों। जुर्म करके उस पर फख्र करना, उसका इजहार करना, लोगों के सामने बयान करना। डकैत अपनी डकैतियों की दास्तानें सुना रहा है, शराबी अपनी शराब की कहानियां सुना रहा है, बदमाश अपनी बदमाशी की दास्तानें सुना रहा है, फलां के साथ हमने ऐसा किया ऐसा किया।
یہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ انسان کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اور جو اپنی بدماشی اور جرم کی کہانی سینہ تان کے سنائے، سمجھ رو وہ انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ انسان کا راہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے نہ ڈٹو، اللہ سے معافی مانگو۔ تم سے غلطی ہوگی، صبح و شام ہوگی، دن رات ہوگی، لیکن جب بھی غلطی آئے اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، وہ تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ تجھے یہ کہے کہ کدھر آیا، وہ یہ کہے گا میرے بندے تو پلٹ کے آیا، ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اور وہ تجھے آدم جتنا رلائے گا بھی نہیں، وہ تو ایک بار بھی ٹوٹا ہوا دل لے کے جائے گا، تیرا رب تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ بس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے ختم کرنے۔ حضرت موسیٰ کا دور گرامی، ایک شخص کو گناہوں کی عادت اور لت پڑ گئی، صبح و شام گناہ۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، کہا تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ نازل ہو جائے، انسان من۔ اس نے نہ مانا، جرم کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا ہم تیرے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کے شرفاء جو ہے نا، کوئی بدماشی کی لائن اختیار کرتا تو لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے۔ آج کل ہمارا طریقہ کار الگ ہے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں علاقے میں آ رہا نا کوئی ڈکیت تو وہ دنال الیک سلیک بنا دن جی، یہ دنال میری تھوڑی ٹو ٹپا بنسی، اوکھے سوکھے ویلے کم ہو سی۔ آج بدماشوں سے پہلے لوگ کرتے تھے کہ کوئی برے راہ پہ چلتا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا، نکال دیا۔ گاؤں سے نکلا، جو تھوڑا بہت گھر میں سامان تھا نا کھانے پینے کا لیا، نکل گیا، جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں جا کر وہاں 4 دن 10 دن جتنا عرصہ تھا وہ کھایا پیا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا بدن کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جب بدن کمزور ہوا نا، ایک دن جسم پہ کپ کپی ہے، بدن اس کا لڑکھڑا رہا ہے، زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی، اور اسی حال میں مر گیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا ایک ولی فوت ہو گیا۔ شہر میں اعلان کرو، جو جو میرے ولی کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والوں کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، قوم دوڑ کے نکلی۔ جب جنگل میں پہنچی، منہ سے کپڑا اٹھایا، وہی گناہ گار۔ لوگ کہتے ہیں، موسیٰ آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی، یہ تو فلانا مجرم۔ حضرت موسیٰ نے یہی بات اللہ کے حضور عرض کی، مالک تو کہتا ہے میرا ولی، زمین والے کہتے ہیں مجرم، الہی ماجرا کیا ہے؟ فرمایا زمین والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خدا بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مالک مجرم تیرا ولی؟ فرمایا ہاں یہ مجرم تھا، لیکن جب شہر والوں نے نکالا نا، یہ جنگل میں آیا، اس کے پاس سے کھانا پینا ختم ہوا، ایک دن نڈھال ہو کر مجھے رو کے پکار کے کہتا ہے، اللہم انی عبد من عبادک وغریب فی بلادک لا ملجا لی سواک۔ اے میرے رب، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تیرے سوا۔ اور اگلے جملے دل چیر دینے والے ہیں، رو کے کہتا ہے مالک اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے معاف کر دینے سے تیری بادشاہی گھٹ جائے گی یا مجھے عذاب دے دینے سے تیری بادشاہی بڑھ جائے گی، میں کبھی معافی نہ مانگتا، لیکن میرے کریم میں جانتا ہوں انک انت الغفور الرحیم، تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مالک تیرا بندہ ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو خدا فرماتا ہے موسیٰ، اس نے اتنے ٹوٹے ہوئے دل سے معافی مانگی، اس نے تو صرف اپنی معافی مانگی، اگر وہ پوری زمین والوں کے لیے بھی معافی مانگتا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ ہے تیرا پروردگار، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا نافرمان ہے۔ یہی حضرت موسیٰ کا دور، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ نے قوم کو باہر نکالا نماز استسقاء کے لیے، بارش کے لیے، دعا کے لیے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، پیارے موسیٰ تو دعا کرنے آیا ہے، تیرے اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40